شری عمران صاحبہ ہیں. السلام علیکم میڈم. آپ کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے؟ میرا تعلق پنجاب سے ہے اور جیلم میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے. آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ میرے فادر نے ویسے مجھے اس کے لیے انکریج کیا، لیکن مجھے خود بھی شروع سے ہی پسند تھا، تو بس پھر وہ ایڈمیشن ہو گیا یہاں پنڈی میں، اور پھر یہیں پہ پڑھا اور پھر یہیں پہ پریکٹس شروع کی. میڈم، کیریئر کے اس زمانے میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ بہت سارے ہمارے موسٹ سینئر لوگ تھے. ستار اسلم صاحب تھے، قلبِ حسن صاحب تھے، اور دیگر لوگ بھی. عبد الرحمٰن صدیقی صاحب تھے میرے اپنے سینئر، اور میرے ہوم ڈسٹرکٹ میں بھی ملک انسان صاحب تھے. جی. ان سب لوگوں نے، آپ سمجھیں گے، انگلی پکڑ کے ان سے ہم نے سیکھا اور چلنا اور کام شروع کیا. میڈم، سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس کرتی ہیں آپ؟ پہلی تھیوری تو آپ کی سول کورٹ ہی ہوتی جی ہے. سول کورٹ تھی، بلکہ سو میرے جو اپرینٹسشپ میں نے جیلم میں ہی کی تھی اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں. تو جو میرے اپنے سینئر تھے ملک رمضان صاحب، وہ صرف سول کا ہی کام کرتے تھے، اور سول کے بڑے پرانے وکیل تھے جیلم. تو وہ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں فردیں پڑھنی سکھائی، بالکل نیچے مفصل سے کام شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ سول کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ، پھر میں یہاں اسلام آباد شفٹ ہو گئی، پھر سول کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر آہستہ آہستہ سپریم کورٹ. سروس کا بہت کام کیا میں نے، سروس ٹریبونل کا. ایک خاتون وکیل کو کافی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں کسی بھی شعبے میں آنے کے لیے، تو آپ ان مسائل سے گزرنا ہوا آپ کو؟ ہاں، شروع میں یہ ایشو تھا کہ گھر والی فیملی جو ہے وہ جیلم تھی اور میں یہاں کام کر رہی تھی. لیکن ٹھیک ہے، کوئی اگر آپ کام کر رہے ہوں تو پھر اتنی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. میڈم بائی آپ کے پروفیشن یہ بہت اچھا پروفیشن اس لیے ہے کہ لوگ تھوڑا سا ان کو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وکیل ہے. جی. تو میں خود ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ مجھے آج تک، حالانکہ میں بہت سارا ٹائم اکیلی بھی رہی ہوں یہاں، اور پھر جب میری شادی آ گئی میری فیملی کے ساتھ بھی، تو بینگ لائر مجھے کبھی کوئی ایشو کا سامنا یا اس طرح نہیں کرنا پڑا. میڈم ہاں، آپ جو اسٹرگل ہوتی ہے آپ کی پروفیشن میں، وہ تو ظاہر ہر بندے کے لیے ہے. میڈم، آپ کے پاس سب سے زیادہ مقدمات کس کیسز کے آتے ہیں؟ میں نے ایسا تھوڑا سا پھر اس کو ایک کیٹیگرائز کر لیا تھا. اب جو ہے زیادہ میں سول اور سروس میں کرتی ہوں. میڈم، ماضی اور آج کی عدالتوں کی کارکردگی، ججمنٹ اور جج صاحبان کی خدمات کے معیار میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ پہلے جو ہے وہ ججمنٹ بڑی ڈیٹیل سے ہوتی تھی، اور اب تھوڑی ڈیٹیل اس طرح نہیں رہی جیسے پہلے. میں جو پرانی ہم ججمنٹس دیکھتے ہیں وہ بڑی ڈیٹیلڈ اور اس طرح ہوتی تھی. ڈیٹیلڈ اب بھی ہوتی ہیں، لیکن اب کوسچن بھی ذرا ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. تو ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا اور پھر یہ جو چیزیں نئی آنے والی، لائک جو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے بھی سب چیزیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ اب آسانی ہو گئی ہے کمپیوٹر پہ، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی چیزوں میں فرق پڑا ہے. میڈم، وکلا کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ شاندار. ایگزیکٹلی. سوال یہ ہے کہ وکلا اپنے کلائنٹ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ ان کے ساتھ سماعت میں پیش ہوتے ہیں یا اپنی دنیا کو پیش کرتے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ایسا ہے کہ جیسے میں خود بھی ہوں، اب اگر میرا کیس سپریم کورٹ لگا ہوا ہے، کوئی بھی لسٹ آ جاتی ہے ہمیں ایک ویک پہلے، یا ہائی کورٹ لگا ہوا ہے، اگر ایک کیس اب سپریم کورٹ ہے تو میں سب سے پہلے سپریم کورٹ ہی اٹینڈ کروں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کسی اور کورٹ جا سکتی ہوں، یا اگر ہائی کورٹ لگا ہے تو میں پہلے ہائی کورٹ اٹینڈ کروں گی، اس کے بعد میں نے سول کورٹ آنا ہے، اس کے بعد ہی ٹریبیونل ہے، کیونکہ وہ دونوں ہائی کورٹ سے، اور پریفریبلی پہلے میٹر ہم وہاں پہ جاتے ہیں، اسی کو اٹینڈ کرتے ہیں. اور جو نیچے کیسز ہوتے ہیں وہ ہر وقت لائرز جو ہیں ان کے جونیئرز پیش نہیں ہوتے، وہ سٹیجز ہوتے ہیں کیسز کی. کہ بعض ایسے سٹیجز ہوتے ہیں جیسے اب کوئی سمن طلبانہ جانا ہے یا کسی اپلیکیشن کا جواب آنا ہے، اس طرح. تو اس طرح کی سچویشن میں ہم لوگوں اگر جونیئرس کو بھیج بھی دیں کوئی،
تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر آپ نے اس کا جو کوئی ڈسیزن جہاں میکنگ ہے یا کوئی اس طرح کا سچویشن ہے، یہ فائنل ہے کوئی آرگومنٹس یا اس طرح، اس میں تو نارملی لائرس خود ہی پیش ہوتے ہیں سینئر. لیکن نیچے جو باقی سٹیجز ہوتی ہیں جو پروسیجرل ورک ہے اس میں وہ جونیئرس بھی جاتے ہیں، اور آف کورس وہ جائیں گے نہیں تو وہ سیکھیں گے کیسے. میڈم لیکن دوسری طرف شکایت موصول ہوتی ہے کلائنٹ کی طرف سے کہ جونیئر وکیل اپنی بھاری فیس کے سلسلے میں کیسز کو الجھا کر رکھتے ہیں، جبکہ پروفیشنل وکیل اور وکلا یہ کردار ادا نہیں، ایسا نہیں، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ دوسرا وکیل نہیں ہوتا تو پھر بھی آپ کا سنگل آرگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر دوسرا وکیل آ کے کوئی آرگو کرے گا چیز اور وہ آپ کے لمبے نہیں ہوگی، پھر آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے. اسی طرح اگر آپ بعض دفعہ جج صاحبان چھٹی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی اسٹرائک ہے، سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے 0.1% اس طرح ہوتا ہوگا کہ لوگ لنگر کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن زیادہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ نہیں ہوتا، جج نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، دوسرا وکیل یا کوئی ہماری وہ مکمل نہیں ہے، پروسیجر میں ہے ابھی میٹر، اس طرح. نہیں، ہر دفعہ ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا، وہ ریئر ہے اس سچویشن. میڈم پاکستان لوگ اصل میں لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم آج کیس فائل کریں گے تو کل ہی ہو جائے گا. لیکن کورٹس میں بھی کیس فائل ہونے کے بعد سٹیپس ہیں کہ اگلی پارٹی کو وہ نوٹس کرتے ہیں، اس کو 1 2 3 4 دفعہ ٹائم دیتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو اخبار اشتہار ہوتے ہیں. یعنی ایک پروسیجر ہے نا، وہ پروسیجر ایک دن میں فالو نہیں ہو سکتے، وہ 1 بائی 1 ہے، کیونکہ صرف آپ کا کیس تو نہیں ہے، ان کے پاس بھی لمبی لسٹ ہوتی ہے. تو وہ 15 دن 20 دن مہینے یا اس طرح جو بھی تاریخ پڑتی ہے، تو کلائنٹ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ شاید ویسٹیج ہے، حالانکہ وہ پروسیجر ہے. میڈم ظاہر کر بھی انہوں نے اب اس کو مینیمائز بھی کیا ہے چیزوں کو. پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالات کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسٹرائک ہو گئی ہے کسی وجہ سے، کوئی وکیل دوسرا نہیں آیا، جج نہیں آیا، کوئی وکیل دوسری جگہ بزی ہے، وہ ٹائم پہ وہاں پہنچ نہیں سکا. بعض دفعہ شہادت نہیں آتی، مطلب کلائنٹ کی طرف سے ایویڈنس نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، بعض دفعہ دوسری ایویڈنس. تو یہ سچویشنز ہیں جن کی وجہ سے. لیکن میڈم پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار، کلائنٹ پریشان، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں. وہ 25 لاکھ کی وجہ یہ ہے کہ وہ پنڈینسی اس طرح ہے کہ روز فائلنگ بھی تو اتنی زیادہ ہے، تو وہ اس کی یوں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس آج 25 لاکھ، آج کے 10,000 ملا کے اب 25 لاکھ ہو گیا سے. تو وہ اس کا ڈسپوزل بھی تو ہے نا. اگر آپ روز عدالتوں کو چیک کریں تو وہ ڈسپوزل بھی ہے، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ٹریبونلز میں ہے، سول کورٹس میں ہے. اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں نا ڈفرینٹ، کو بیل میٹر میں ہوتے ہیں، کوئی سول. آپ کے خیال میں جج صاحبان کی کمی ہے عدالتوں میں؟ یا اس میں ایک اہم ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں بھی اور نیچے بھی ججز کی بھی کمی ہے. مطلب جج اتنے نہیں ہیں جتنے ریکوائرڈ ہیں. جیسے ہائی کورٹس میں بھی کم ہے ان کی تعداد. اب اگر ایک صوبہ پنجاب جس کی آبادی سے پاکستان کا 1/4 سمجھ لیں یا 1/3 سمجھ لیں، تو اس کے حساب سے ہائی کورٹ دیکھ لیں کتنی تعداد ہے ججز کی، 40 بھی نہیں ہے، 50 میکسیمم اتنی ہے. تو پینڈنسی اتنی زیادہ ہے، تو وہ بھی ایک کاز ہے. اور اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی اگر مقدمات ہیں تو وہاں ججز کی ایک مخصوص تعداد ہے، 17 ہے یا اس سے زیادہ نہیں ہے وہ. اچھا میڈم، حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا، آپ کی نظر میں مسئلہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیں، میٹر تو کورٹ میں ہے، میرا کچھ بات کرنا اس میں قبل اس وقت ہوگا. جو بھی کورٹ لیٹ دی کو جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی. بیانیہ کمشنر راولپنڈی چٹا صاحب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ الیکشن کمیشن کو تحقیق کا اشارہ بنائے، کیوں؟ ابھی وہ اس کے تو بعد میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی ان کی طرف سے، تو اب اس کوئی بات کرنا بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں خود ہی وہ اپنے بیان سے بھی مکر گئے، تو اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ پھر اس پہ سٹینڈ بھی کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ملائی نہیں کیا ہے. آپ کے خیال میں کمشنر راولپنڈی کے الزامات سے پاکستان کے اداروں پہ
کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی بھی کسی کو کہتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے چیزیں ویسی ہو جاتی ہیں. ہم نے تو چیزوں کو ہم تو انالائز کرتے ہیں. وکیل کا کام تو انالائز کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. میڈم پاکستان میں آئین موجود، قانون موجود، جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت، جج صاحبان انصاف کرنے میں پریشان کیوں نظر آتے ہیں آج کل کے دور میں؟ تو لوڈ آف ورک اور کوئی اور بھی سرکمسٹانسز ہیں، لائک کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے کسی جج وکیل کی یا کسی طرح، تو وہ پریشان، میرا نہیں خیال وہ زیادہ کام کی بڑے ہوئے کام کی وجہ سے ہی. تو آپ کے خیال میں جج صاحبان کے درمیان سیاست چل رہی ہے، مخالفت چل رہی ہے؟ ایسی کوئی بات بظاہر تو نظر نہیں آتی کہ وہ ان کے کوئی درمیان مخالفت ہو یا کوئی سیاست ہو. ویسے بھی جب وہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ اس سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ جج از دا جج، وہ آپ کے لیے بھی جج ہے، میرے لیے بھی جج ہے، تو وہ پارٹی اس طرح کی کوئی سچویشنز نہیں رہ جاتی اس طرح. چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں، آگے چل کر یہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ وہ پروسیجر ہے سر، وہ تو پروسیجر کے تحت ہی بنتے ہیں بینچز جو ہیں. اب اگر ایک کوئی جج اویلیبل نہیں ہوا اور وہ بینچ ٹوٹ گیا تو ہم اس کو، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم شک و شبہ کی نظر سے ہی دیکھیں، ویسے بھی چیزیں اس طرح بھی ہو سکتی ہیں. آج کل دہلی میں یہ ہے میڈم کہ جج صاحبان اپنی انا پسند ناپسند کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، سائلین پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ پسند اور ناپسند اور انا کے تحت تو کوئی ایسا چیزیں نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ہر اپنی طرف، جو اگر کوئی اپنی طرف کھینچ لے کوئی اس طرح، اگر ایک کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ دوسرے کو ملان شروع کر دیتے ہیں، دوسری کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ججز تو نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کاغذات ان کے سامنے ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے ثبوت ہوتے ہیں، اکارڈنگلی انہوں نے اسی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں نئی حکومت کے آنے سے عدالتوں پر اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ، ہم امید کرتے ہیں، ہم جب بار رومس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بھی آئے حکومت، ابھی یہ جو نئی بھی آئی ہے، اور جو بھی وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، عوام کے لیے اچھی ہو. اور ظاہر ہے اگر ساری چیزیں ان آرڈر ہوں گی، ملک کی سچویشن بھی بہتر ہوگی تو وہ سارے اداروں پہ ہی فرق، اس پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا. میڈم واقعہ 9 مئی پوری دنیا کے سامنے، جی، بانی پی ٹی آئی پر 200 سے زائد کیسز بنانے کی وجہ کیا بنی؟ تو میں اس پہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ چیزیں، اس میں سے کافی چیزیں میٹر کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو جو چیزیں کورٹ میں پینڈنگ ہوں ان پہ کوئی بات کرنا. لیکن میڈم واقعہ 9 مئی سول میٹر، آرمی کورٹ تشکیل دینے کی وجہ کیا بنی؟ سول کورٹ میں یہ میٹر نہیں چل سکتا؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں، یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آرمی کورٹ اور سول کورٹ کے میٹر پہ. جو بھی چل رہی ہوتی ہیں چیزیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اڈیالہ جیل سمیت پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کے بہتحاشا مسائل، قیدی بیماریوں کا شکار، ذمہ دار کون؟ سر ابھی میں اس پہ بھی خاص طور پہ کہوں گی، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیلیں پرانی بنی ہوئی ہیں ساری. اب اگر 5000 قیدی ہوں گے تو کیپیسٹی 2000 ہے، تو مسائل تو ہوں گے نا سر. اس کی بھی ان کی کنسٹرکشن ایز ویل ایز ان میں ریفارمس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ہر ادارے میں ہوتی ہے اسی طرح جیلوں میں بھی ہوتی ہے، اور اس کی ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جیل انتظامیہ یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی؟ نہیں، وہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا. اگر کوئی بلڈنگ پرووائڈ کرنا اور وہ سارا انفراسٹرکچر تو اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا ہے نا. ججز صاحبان تو جاتے ہیں اس کی انسپیکشن کے لیے، قیدیوں کی انسپیکشن کے لیے. اگر ایک کمرے میں آپ 20 بندوں کی کیپیسٹی ہے اور 50 بندہ ہے وہاں، تو اس کو جج کیا کہے گا کہ اس میں سے کیا کرو؟ وہ تو اس کی کیپیسٹی جگہ کی بھی اتنی ہے تو کیا کریں گے؟ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ تو اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. نئی حکومت کو خواجہ پالیسی، معیشت، غربت، دہشت گردی، کرائم کے ساتھ عوامی مسائل کا سامنا. جی، نئی حکومت یہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی یا سبز باغی دکھائے گی؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کو میٹ کریں گے، اس کو حل کریں گے، اور جو ہے